بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنٹینیوز میں پروگرام کرنٹ افیئرس کے ساتھ میں ہوں سردار امید اور میرے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب راجہ کفیل احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ جی رائے صاحب، کل وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نے سینٹ میں خطاب کیا۔ یہ آزاد جموں و کشمیر کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی صدر یا وزیر اعظم نے پاکستان کی سینٹ یا قومی اسمبلی میں جو ہے وہ خطاب کیا ہو۔ تو جی رائے صاحب، اب تو آپ بتائیں، یہ وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب جو ہے ان کی حکمت عملی تو بڑی ٹھیک ہے، بڑی ٹھیک جو ہے حکومت پاکستان بھی ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ تو رائے صاحب بتائیں کہ کل جو ہے یہ ان کا یہ کس طرح سے انہوں نے خطاب کیا، یا کوئی اسپیشل کوئی ایجنڈا تھا، یا کس طرح سے کیا اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سینٹ کی گولڈن جبلی اجلاس تھا اور اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہے یہ مدعو تھے، اور بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ آزاد کشمیر کی پارلیمانی سیاست میں پاکستان کی پارلیمانی سیاست کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ آزاد کشمیر کے کسی منتخب وزیر اعظم نے ایوان بالا یا قومی اسمبلی میں خطاب کیا۔ تو ظاہر ہے یہ بات کشمیریوں کے لیے، آزاد کشمیر کے عوام کے لیے اور خود وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب کے لیے ایک کریڈٹ کی بات ہے، لیکن اس کا سارا جو کریڈٹ ہے یہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سینٹ کی جو گولڈن جبلی تقریبات ہیں اس کے سلسلہ میں جو خصوصی اجلاس تھا اس میں انہوں نے ایک مناسب سمجھا کہ جو پاکستان کی اکائی ہیں جو جس میں سندھ ہے، بلوچستان ہے، کیونکہ دو یعنی صوبہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں تو لہٰذا انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا، تو جو منتخب جو اسمبلیاں ہیں یا منتخب اسمبلیوں کے وزیر اعلیٰ ہیں اس میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی انہوں نے مدعو کیا۔ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر میں اپنے خطاب میں یعنی جو ان کو کرنا چاہیے تھا یا ان کی جگہ کوئی بھی جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہو اس کو وہی باتیں کرنی چاہیے تھی جو وزیر اعظم سردار تنویر خان صاحب نے کیے۔ تو اس جو سینٹ ہے اس میں جو ابھی تو میں تو یہ کہوں گا سردار صاحب کہ ہم پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب کا خطاب اپنے ناظرین کو اس کو دکھاتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کل سینٹ میں کیا خطاب کیا تھا۔ ناظرین پہلے یہ وزیر اعظم صاحب کا خطاب دیکھیں، ہاں یہ وزیر اعظم کا خطاب سنتے اس کے بعد سردار صاحب ہم اس کو تبصرہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں پیچھے مڑ کے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کو یہاں پہ دیکھنا بھی ہوگا، ڈسکس بھی کرنا ہوگا، اس سے اصلاح احوال کی طرف بھی جانا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسا منفرد ملک جو صرف اور صرف کلمہ طیبہ کی احساس کی بنیاد پہ اس ہندوستان سے جب مسلم آ رہا، مغل آ رہا، واٹس ایور جو ہم نے نام دے دو دے دے، انگریز کے دور میں ہم نے مختلف ہندوستان کے اندر رہنے والی قوموں نے آزادی کے لیے یقینی طور پہ جدوجہد کی، اپنے انداز سے کی۔ جی رائے صاحب، یہ جو ہے سینٹ کے چیئرمین جو ہے یہ انہوں نے ایک کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہی یہ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے بلوچستان کا دورہ بھی کیا، تو وہ بھی ایک جو ہے نا ایک دن کا جو ہے بڑا اسٹرانگلی ایک رشتہ تھا، اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، یا انہوں نے نارمل روٹین میں دیکھیں دیکھیں سردار صاحب، یہ جو ابھی آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا خطاب سنا اس میں وزیر اعظم صاحب نے ایک تو ذرا پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کی، اور پھر جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں اس کے اوپر ایوان کی توجہ دلائی، اور وزیر اعظم کا یہ بالکل کہنا بجا تھا کہ جو اس وقت جو ساری نظریں جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کی ہیں وہ پاکستان کی طرف ہیں، اور 5 اگست 2019 کے مودی نے جو اقدام اٹھایا اس کے بعد سے وہاں جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ہندوستان ہر روز نئے اقدام کے ساتھ، ہر روز غیر قانونی اقدام کے ساتھ وہ کشمیر کا اپنا جو قبضہ ہے اس کو تقویت پہنچا رہا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے ایوان بالا کی توجہ دلائی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے یہاں سے ٹھوس پیغام پار جانا چاہیے۔ وہاں کا جو کشمیری ہے وہ سننا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو منتخب نمائندگان ہیں ان کا کشمیریوں کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ یعنی پچھلے ہفتے میں اس میں جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہوا تھا جس میں مسئلہ کشمیر پر یعنی قرارداد پیش ہوئی اور اس کے اوپر بھی بحث ہوئی، وہاں بھی وہ اس موقع پر بھی جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو پارلیمانی سیاسی قیادت کو بھی وہاں اسپیکر صاحب نے وہاں ان کو بلایا تھا، خطاب تو نہیں کیا تھا، نہیں گیلری میں صرف بلایا تھا، لیکن کل تو وزیر اعظم آزاد کشمیر میں اجلاس سے خطاب کیا، وہاں وزیر اعظم صاحب کو اس میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی، اسپیکر صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کیے اور ایز اے
اگست جو لیکن وزیر کشمیر اعظم کے حوالے سے بڑی کھل کے انہوں نے بہت اچھی بات ہے کی ہے. بالکل اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں. آپ وزیر اعظم کی رائے سے آپ اختلاف کریں, لیکن ہم جو سردار تنویر الیاس خان صاحب ہیں, ہم تو کبھی یعنی مخالفت نہیں کیا یا جو آپ نے تو سر ہمیشہ اصلاح کی بات دیکھیں کی ہے. میں جو دیکھو نا, میں میرا موقع یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک مسئلہ پھنس گیا ہے. جو وزیر اعظم صاحب بہت اچھے انسان ہیں, وہ ایک اچھے یعنی وہ بہترین آپ مینیجر ہیں. انہوں نے اب تک یعنی 1 سال ہونے کو ہے, انہوں نے بہت ستھرائی کے ساتھ صاحب صفائی کے ایک ساتھ. درمیان میں وہ جو ماجد خان صاحب تھے اور ان کا ایک جو آفیسر تھا وہ جن کو OST کر دیا گیا تھا, ماجد خان صاحب کو دوبارہ جو محکمے تھے وہ واپس مل گئے ہیں کہ ان کے درمیان میں کوئی ملاقات بھی ہوئی تھی, اس طرح کی کوئی صورتحال بھی ہوئی تھی؟ تو کیا اس پہ کیا ہوا تھا, اس کا پس منظر کیا ہے؟ لیٹسٹ یہ ہے کہ جو ماجد خان صاحب کو جو ڈیگریڈ کیا گیا یا جو ان کو بے توقیر کیا گیا تھا, یعنی جو ان کو بغیر بتائے ان کو اعتماد میں لیے بغیر, پہلے تو ان سے کشمیر بینک کی جو سربراہی واپس لی گئی, پھر ان سے جو CBR کی جو سربراہی یہ بھی ماجد خان صاحب کے ساتھ ماجد خان سے واپس لی گئی. تو ذرا اس کے اوپر ماجد خان کا احتجاج ہے. ماجد خان سخت ناراض ہیں اور ان کی وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی 2 روز نہیں بالکل نہیں ہوئی ہے, کیونکہ وہاں ان کی وہ آدھے گھنٹے کی جو ملاقات ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں وہ ہو سکی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے بات نہیں سنی. وزیر اعظم اپنے موقف پر قائم رہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا بالکل وجہ ہے, اور ان کے پاس جو انفارمیشن ہے کہ بھائی جو CBR میں جو کرپشن ہو رہی ہے یا جو اور دیگر معاملات میں ان کو بتایا گیا تھا کہ اس میں یعنی ماجد خان صاحب یعنی ملوث ہیں, جس وجہ سے وزیر اعظم صاحب نے اپنے فیصلہ واپس لینے سے انکار کیا ماجد خان کو, جس کی وجہ سے ذرا وہ جو یعنی کشیدگی برقرار ہے. ابھی ذرا 1-2 دن اور اس میں سے پیش رفت ہوگی. تو کل ماجد خان صاحب نے اسلام آباد میں 2-3 ملاقاتیں بھی کی ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ بھی کیا ہے, اور وزراء کی ایک ٹیم نے ماجد خان صاحب کے ساتھ بات جو ملاقاتیں کی ہیں. سب کا یہی کہنا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو ماجد خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ٹھیک نہیں کیا, اور وزیر اعظم صاحب کو حق حاصل ہے وہ جب چاہے کسی وزیر کو ہٹائیں, ان کے جو محکمے بدلی کریں, لیکن ان کو اعتماد میں لے کر کیا جائے تو زیادہ بہتر تھا. ایسا دیکھیں اس کی وزیر اعظم کے کام تو بڑے اچھے ہیں. انہوں نے کل جس طرح سے GB کی جو فورسز تھی جس کی وجہ سے IG GB کو فوری طور پر چینج کیا گیا, وزیر اعظم نے جو ہے آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے انہوں نے جو فورسز وہاں پہ زمان پارک میں لگی ہوئی تھی یا موومنٹ میں تھی ابھی, تو انہوں نے فوری طور پر واپس بلا لی تھی. اس پہ بھی آپ نے ایک بڑی زبردست قسم کا آپ نے پروگرام کیا تھا. تو یہ تو دیکھیں آپ نے اسلام کی بات تو کی تھی نا, ہوا کیا تھا. تو آج دیکھیں نا, آج جو ہے وہ GB میں کیا صورتحال ہو رہی ہے. وہ دیکھیں کہ کل ایک واقعے سے جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے بیرسٹر خالد خورشید PTI کے کارکن ہیں کے ساتھ ساتھ وہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں. جب وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو وہ پورے گلگت بلتستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, پھر وہ PTI کریں, پھر ان کو جو بشاق عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا بنا, لیکن وہ ایک متنازع ایک علاقے کے جو پاکستان کا حصہ نہیں ہے گلگت بلتستان, اس کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جس طرح کے ساتھ وہ اپنے پولیس فورس کو لے کر یعنی زمان پارک پہنچے, اور وہاں جو GB کی فورس ہے اس کی اور پنجاب فورس کے درمیان ترکیبی ہوئی. اگر وہاں کو مسئلہ بن جاتا سردار صاحب, نہیں بالکل غلط بات ہوا جو کچھ زمان پارک میں ہوا, جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے جو اپنے فورس استعمال کی, حالانکہ فورس ظاہر ہے ان کی حکم کی جب مطلب جب پابند ہے, تو وہ وزیر اعلیٰ کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اپنی فورس کو کیوں لے جا رہے ہیں زمان پارک میں. وہاں ایک دوسرا صوبہ ہے, وہاں اس کے فورس کے ساتھ اگر کا مسئلہ بنے گا, تو پھر جب اگر کو واقع ہو جاتا, کوئی ناخوشگوار واقع ہوتا, پھر تو بدنام پوری گلگت بلتستان کے عوام ہوتے, گلگت بلتستان اور پاکستان کا جو درینہ تعلق ہے اس کو نقصان پہنچتا. تو آپ کو یاد ہوگا جب آزاد کشمیر کی پولیس وہاں زمان پارک میں دیکھی گئی, تو ہمارے IG صاحب جو ہے انہوں نے فوراً طور پر آزاد کشمیر پولیس کو واپس بلا لیا تھا. جو آزاد کشمیر کہ اسے یہ ذمہ داری IG صاحب نے نبھائی تھی. آپ کو یاد ہوگا اس وقت وزیر اعظم صاحب نے ہزار شدید احتجاج کیا, ان کے جو میڈیا کے لوگوں انہوں نے رات کو بیانات جاری کیے کہ وزیر اعظم صاحب نے انکوائری کو حکم دیا, یہ کیا وہ کیا, کہ آزاد کشمیر کے پولیس یعنی IG نے سٹینڈ کیا. اس کہ مجھے اطلاع دیے بغیر, تو یہ کریڈٹ آزاد کشمیر کا IG کو جاتا ہے کہ انہوں نے کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے, یا جو لاہور میں جو پنجاب یا جو آزاد کشمیر پولیس ہے ان کے تعلقات کو خراب ہونے سے بچنے کی IG آزاد کشمیر نے یہ جو خالد خورشید صاحب ہیں یہ مسلسل تردید کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے کیا, آج صبح بھی انہوں نے تردید کی کہ بھائی ہماری جو فورسز ہیں بالکل وہاں پہ زمان پارک میں نہیں گئی ہیں. مجھے جو ہے وہ پنجاب پولیس نے ریسیو کیا, اور انہوں نے جو ہے وہ مجھے جب وہاں پہ گئی, وہاں پہ جو ہے نوغارات کے ایسے تھے کہ ہمیں وہاں پہ روکنا پڑا.
تو اس کے بعد اصل میں دیکھو نا، وہ میرے پاس کوئی 10-12 جو اپنے میرے ذاتی جو کارکن تھے وہ تھے. بالکل وہ جب ذمہ دار لوگوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ جو گلگت بلتستان فورس زبان پارک میں موجود ہے، تو انہوں نے آئی جی گلگت بلتستان کو کہا کہ فوراً طور پر فورس کو واپس بلائیں. تو جب آئی جی نے انکار کیا تو پھر آئی جی کا تبادلہ ہوا. یعنی جب آئی جی صاحب نے کہا کہ یہ فورس وزیر اعلیٰ کی حفاظت کے لیے ہے، تو اس وقت پھر ان کو ہٹایا گیا کہ بھائی آپ نے کہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے. تو یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس کو مزید درمیانی کی ہے اور یعنی معاملے کو حل نکالا. ہمیں اس بات کا سردار صاحب خیال رکھنا چاہیے جو آزاد کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے، یہ پاکستان کے زیر انتظام اس طرح کے علاقے نہیں ہیں جیسے سندھ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، یہ کیا کے پی کے ہم متنازع علاقے. اور ہمارا پاکستان کی جو ریاست کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا پاکستان کسی جماعت کے ساتھ اپنی وفاداریاں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ اگر جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے یا جو گلگت بلتستان کی حکومت ہے، ان کو اپنی وفاداری الگ بات ہے، لیکن ان کو جو ہمارا تعلق ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ ہم کیونکہ تحریک آزادی سے منسلک ہیں، اس کا پار غلط میسج جائے گا، ہندوستان اس سے فائدہ اٹھائے گا. اچھا رائے صاحب، یہ زبان پارک میں جو ہے ابھی تک وہی جو کھیل جو 4 روز سے کھیلا جا رہا تھا، ابھی بھی وہی صورتحال ہے. آج بھی جو ہے وہ کورٹس نے شاید کل کی ڈائریکشن دی ہے. تو کیا یہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا انجام کیا ہوگا، اور یہ کیوں یہ معاملہ مائنڈ اپ نہیں ہوتا؟ پوری جو ہے دنیا کی نظریں جو ہے زبان پارک پہ لگی ہوئی ہیں. یہ بدنامی والی چیز نہیں ہے؟ بالکل یہ بہت غلط بات ہے. اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بالخصوص عمران خان صاحب، وہ سابق وزیر اعظم 3.5 سال صاحب وہ وزیر اعظم پاکستان کے رہ چکے ہیں، 22-23 سال سے سیاسی یعنی جدوجہد میں ہیں. یہ گرفتاریاں تو سیاسی لوگوں کی ہوتی رہتی ہے. خان صاحب کو پہلے گرفتار ہیں، پاکستان کے سارے وزراء اعظم کو، پاکستان کے تمام یعنی سیاسی جماعتوں کے قائدین کو ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا، جیلوں میں جانا پڑا. تو یہ خان صاحب کو جو رویہ خان صاحب نے جو اپنا رکھا ہے یہ غلط بات ہے. اتحادی حکومت بھی اگر تھوڑا سا بیک پہ آ جائے تو یعنی جب وہ جو وارنٹ گرفتاری جاری ہیں وہ ایک عدالت نے کی ہیں، کیا کوئی حکومت تو نہیں کی ہے نا، کیا کوئی شہباز شریف نے کیے ہیں، کیا کوئی مطلب جو نگران وزیر اعلیٰ نے تو نہیں کی ہے نا، یہ عدالت نے کی ہیں. تو ابھی انہوں نے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. وہ من مانی ایٹ دیٹ یہ خود خان صاحب کے لیے ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی خان صاحب کو پی ٹی آئی کی قیادت کو سرنڈر کرنا چاہیے، عدالتی حکم کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم صاحب جو یعنی عدالت حکم دے اس کے تحت خان صاحب آ کر پیش ہوں، عدالت میں پیش ہوں. یہ گرفتاری سے ڈرے نا، اپنے کارکنوں ڈال نہ بنائیں. کوئی اگر اور کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو گیا، وہاں کوئی یعنی جانیں ضائع ہو گئی تو پھر اس کا نقصان ہوگا. تو بہتر یہی ہے خان صاحب کے لیے کہ وہ اس کو ایک قانونی معاملے کو سیاسی ماز آرائی کی طرف نہ لے جائیں، اور جتنا جلد ممکن ہو اس کا ڈراپ سین ہونا چاہیے، معاملے کا حل نکلنا چاہیے. جی بالکل رائے صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا معاملے کا حل ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کرے کہ اس کا کوئی حل نکلے. اگر خان صاحب کے درمیان پہ ہیں تو اتحادی حکومت جو ہے انہیں اس کا کوئی حل نہ کرنا چاہیے. وہ چونکہ اقتدار میں پریس کلب میں جو آج ہونے والے جو الیکشن تھے وہ ملتوی ہو گئے، اور کل جو ہے وہ ایک گروپ نے جالس حکم امتناعی جو ہے لیا، اور وہ آج کے ہونے والے جو الیکشن ہیں وہ ملتوی ہوئے. تو یہ آج بھی جو ہے بہت سارے جو لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ چلا وہ یہاں پہ پریس کلب میں آ گئے. اس کے علاوہ نیشنل پریس کلب کا جو اقتدار میں جو گروپ تھا، افضل بٹ صاحب کا جو گروپ تھا، انہوں نے جو عدالتی فیصلے کو جو ہے وہ فوری طور پر قبول کیا اور الیکشن کو ملتوی کرنے کا حکم تھا وہ صادر کیا. رائے صاحب کیا اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو الیکشن جو ہے یہ ملتوی ہونے چاہیے تھے، اس پہ جو ہمارے جو صحافتی کمیونٹی ہے اس پہ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا پریس کلب ہے یہ کوئی سیاسی جماعتوں کا کلب نہیں ہے کہ وہاں ہم یہ جو صحافیوں کا ہمارا ایک گروپ ہے، صحافیوں کا وہاں پریس کلب صحافیوں کا دوسرا گھر ہے. تو ہمیں اس کو سیاست کی بینر نہیں چڑھانا چاہیے. وہاں جو اپوزیشن ہے ذرا پچھلے الیکشن بھی لڑا انہوں نے، اس سے پچھلے بھی لڑا ہے. تو یہ عدالتوں میں جانا اور جا کر ہمیں آپس میں اتنی ضرورت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ووٹر فہرست پر جو اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو منتخب باڈی ہے جو پچھلی ہوتی ہے ان کو موقع فراہم کرنا چاہیے تھا کہ جو اپوزیشن ان کے تفصیلات دور کرنی چاہیے تھے تاکہ ہم عدالتوں کے چکروں میں نہ پڑیں. چلو اچھا ہوا کہ جو یعنی تمام فریقین نے عدالت کے فیصلے کو اس کو تسلیم کیا، اور جو آج یعنی 16 مارچ کو جو ہونی تھی پولنگ یہ ملتوی ہوئی ہے. لیکن اس سے نقصان ہوا صحافیوں کو. وہ جو ہمارا بالکل نہیں، فیز 2 کا الگ بات ہے. یعنی ہمیں اگر اس کو یعنی اس کے یا پلاٹوں کے چکروں سے ڈالیں یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں ہمارے صحافیوں کا عزت و وقار کا معاملہ ہے. ہم
हमारी ये गैर सियासी फोरम है, ये हमारा क्लब है, हमारे साफ़ियों क्लब है, और साफ़ी किसी जमात के आलाकार नहीं होते। साफ़ी उस तरह के साथ मुनकसम नहीं होते जिस तरह के साथ यानी सियासी जमातों को कारकुन होता है। यहाँ तो यानी जिस दिन इलेक्शन होता है शाम को नताइज तस्लीम के लिए जाते हैं, और जो बॉडी होता है वो वही नुमाइंदा वही साफ़ियों की नुमाइंदा होती है, वही साफ़ियों को हकूक़ की महफ़ज़ बन जाती है, उन्होंने साफ़ियों को लीड करा होता है। तो मैं ये कहूँगा कि दोनों ग्रुपों को इनको फौरी तौर पर अब आपस में बैठना चाहिए। बैठकर अदालत ने हुक्मी इम्तने दिए, मैं कहता अदालत से बाहर, क्योंकि जितने मामलात हैं ये सारे मामलात अदालतों से बाहर बैठ कर हल होते हैं। मैं ये कहूँगा अफसर भट्ट साहब को, कोई शकील करार साहब को, कोई बाकी जो जिम्मेदार लोग। राजा खावर ने जो है अफजल भट्ट साहब की बड़ी तारीफ़ें की हैं कि अफजल भट्ट साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और बड़े खुश थे कि उनके जहन में ये था कि क्या बात इम्तना जब जारी हो जाए तो उसके बाद भी इलेक्शन करवा दें। लेकिन भट्ट साहब ने बड़ा दानिशमंदी का मुजाहरा किया, उन्होंने जब इस फैसले को एक्सेप्ट किया तो उसके बाद तो सोचा बड़ी पहले इतराम का बड़ा इतराम था। इसमें नुकसान किसको हुआ? देखो अब जब हुक्म इम्तना आ गया तो मौजूदा बॉडी कंटिन्यू करेगी, यानी सदर जो अनवर रज़ा साहब हैं, रजा खलील, इनकी बॉडी कंटिन्यू करेगी। अच्छा, वो अगर ये 2 साल इलेक्शन नहीं होंगे तो यही बॉडी कंटिन्यू करेगी, इख्तियारात इन्हीं के पास रहेंगे, तो अपोजिशन को फिर क्या मिला? तो मैं तो ये कहूँ, लेकिन मैं इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारा क्लब है, जो हमारा घर है दूसरा, इसको माजराई की सियासत नहीं होना चाहिए। हमें मिलजुल कर बैठ कर मैं तो ये कहूँगा कि अफसर भट्ट साहब बड़े आदमी हैं, तो एक जो स्क्रूटनी कमेटी बननी चाहिए जो वो वोटर फ्री मैं कहता हूँ आला सतह, अगर नहीं तो और बना दें, उसमें अपोजिशन को और नुमाइंदगी दे दें, और इत्तफाक राय से मैं कहता हूँ इत्तफाक राय से एक कमेटी बने जो जांच पड़ताल करे। और मैं तो हामी हूँ इस बात का कि जो साफ़ी नहीं है उसको किसी सूरत प्रेस क्लब का मेंबर नहीं होनी चाहिए, और जो साफ़ी अगर बाहर है उसको हर हाल में मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ये जो मेंबरशिप है ये एक साफ़ी के लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो अगर कोई वर्किंग जर्नलिस्ट है और अगर वो यानी किसी वजह से वो बाहर है उसको भी शामिल किया जाए, जो गलती से शामिल हो गया, जो गलत है उसको निकाला, छोटा सा काम है। कल जो जिस तरह से ये कल शाम को जो है जो सूरत हाल थी, तो इंशाल्लाह ताला ये महसूस तो ऐसा ही हो रहा है कि ये जो मामला है ये जल्द सेटल हो जाएगा। नाज़रीन, मुझे और राजा कफ़ील अहमद खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।